اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 4، اس میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بات جو کی گئی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے ہیں، اسے ملنا چاہتے ہیں، جنگلوں میں، صحراؤں میں اور کئی جگہوں پہ، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی اتنا جو سفر کر رہے ہو، جنگلوں میں جا رہے ہو، ادھر بیٹھ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں تو تمہارے پاس ہوں، تمہارے قریب ہوں، تمہارے اندر ہوں۔ یہ بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3 ہے، معارف الحدیث کی جلد پنجم میں ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، جس وقت اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم کی ہے، یہ جلد 6 میں ہے، معارف الحدیث میں، اس کا نمبر 87 ہے۔ اس میں بھی کہا گیا، اس ساری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث قدسی ہے کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، مجھے عیادت نہیں کی، میں پیاسا تھا، آپ نے کئی دفعہ سنی ہے۔ تو وہ آدمی پریشان ہو جائے گا کہ یا اللہ تو کیسے بھوکا پیاسا بیمار اے رب العالمین، تو کیسے؟ تو فرمائیں گے نہیں، فلاں شخص بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو عیادت کرتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ فلاں شخص کو بھوک تھی، کھانا نہیں کھلایا، تو نے اگر کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ ابھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنا رنگ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی مخلوق میں ہماری نشانیاں ہیں، دیکھو انہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو دوست بنانا ہے، اسے ملنا ہے، اس سے شناسائی پیدا کرنی ہے، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو شاہ رگ ہے اس سے زیادہ قریب کیسے ہے۔ چیزیں تو بتا دی کہ اس طرح میں وہاں بھی ہوں، وہاں بھی ہوں، وہاں بھی ہوں، ساری۔ تو اس میں قرآن پاک نے شروع میں سورہ بقرہ میں جو فرمایا، بالکل ابتدائی آیت میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
کہ اس کا مفہوم ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لہذا قرآن کو اگر یقین کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اسی یقین کے ساتھ اگر اللہ کو دوست بنایا جائے گا، اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی جائے گی، جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی جلدی اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دوست بنا لے گا۔ پردہ جو پڑا ہے وہ شک کا پڑا ہوا ہے۔ جیسے آپ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں تو ایک رائٹ سائڈ پہ شیشہ لگا ہوتا ہے نا، اس کے زیادہ تر لوگ اس میں اپنے چہرے ہی دیکھتے ہیں، لیکن ویسے اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے رائٹ جانا ہے، یہ پیچھے سے کوئی شے آ رہی ہے تو وہ اس آئینے میں نظر آ جائے۔ تو اگر اس پہ گرد جمی ہو تو آئینہ تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ نظر بھی ٹھیک ہے آپ کی، لیکن چیز جو پیچھے سے آ رہی ہے یا جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس پہ گرد جمی ہوئی ہے۔ گرد صاف کر دیں گے چیزیں صاف ہو جائیں گی۔ لہذا شک ایک پردہ ہے، شک ایک گرد ہے، اس کو جوں صاف کرتے جائیں گے اس کا جمال بے نقاب ہوتا جائے گا اللہ کا۔ شکوک کو دور کر رہا ہے، اور شک اگر دور ہو جائے تو پھر آدمی گناہ نہیں کر سکتا، اور جب گناہ نہیں کرے گا پاک ہو جائے گا تو پھر ہی پاک سے ملاقات ہوگی نا۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو وہاں انہیں بھوک لگی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بکریاں لا رہا ہے، تو انہوں نے اسے کہا بھئی مجھے یہ بکری کا دودھ دے دو، میں تمہیں اس کی پیمنٹ کر دیتا ہوں، مجھے بھوک بڑی لگی ہے۔ اس نے کہا جی بات یہ بکریاں میری نہیں ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، تو میں یہ دودھ نہیں دے سکتا۔ وہ پہچانتا نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو آدمی بڑا ہیرا ہے اور بڑا پکا ہے، تو ذرا اس کو آزمائے۔ انہوں نے کہا ایسے کرو، تم دے دو مجھے دودھ، اس کے بعد بکری بھی مجھے دے دو، میں دودھ پی لوں گا، گوشت کھا لوں گا اور پیمنٹ لے لو۔ اس نے کہا جی تو اس کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے کہا اس کو کہہ دو کہ بھیڑیا کھا گیا اس کو، وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر اس کو آزما رہے ہیں۔ حضرت عمر تو اپنے مقام پر ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اس کو آزما رہے ہیں، اس کے ایمان کو۔ کس وقت کون دیکھ رہا ہے تمہارا مالک ادھر؟ تو اس نے کہا آپ حضرت بھول رہے ہیں، ایک ہستی ہے جو اس وقت بھی دیکھ رہی ہے۔ اس سے اتنا آپ خوش ہوئے، یہ وہ یقین ہے کہ جب دیکھ رہا ہے مالک وہ سب سے بڑا، تو میں بکری کیسے دے دوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہماری نگاہ وہ تو دیکھ رہی ہے ہر وقت۔ کہ آپ جاتے ہیں موٹر وے پہ ادھر ادھر، تو اب وہ چونکہ ہماری قوم ایسی ہے، یہ اسی طرح چلتی ہے، تو ٹریفک پولیس والوں نے بھی ویسے ہی لکھ کے لگا دیا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور بعض لوگ پھر سپیڈ بھی کم کر لیتے ہیں۔ تو جہاں یہ خوف ہوتا ہے نا، دیکھ رہا ہے کوئی، وہاں قانون نہیں ٹوٹتا۔ تو ایمان بھی ایک قانون ہے۔ جب یہ محسوس ہو کہ مالک الملک جو ہے، احکم الحاکمین،
ہر وقت دیکھ رہے ہیں تو پھر گناہ کیسے ہوگا؟ یہ یقین پیدا کرنا، اور جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں، وہ یہی گلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. یعنی تم نے بظاہر اللہ مان لیا لیکن یقین نہیں رکھا. تو جب یقین رکھا ہو تو پھر حق ادا ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، ایک آدمی کا حق یہ ہے، ایک مسلمان کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنائے کسی کو، اور پھر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو بخش دے. لہذا بار بار جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کا، اس کی قدر کا حق ادا نہیں کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم مان رہے ہیں اللہ کو، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن شک ہمیں گھیرے ہوا ہے، وہ پردہ پڑا ہوا ہے شک کا. تو پردہ ہٹ جائے تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. لہذا جب پردہ ہٹ جائے اور یقین کامل پیدا ہو جائے اللہ پر، تو پھر دوستی ہو جاتی ہے. پھر وہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر وہ بات ہوتی ہے جب شک ختم ہو جائے، اور قرآن کے شروع میں اس بات کو بیان کر دے گا کہ شک نہ کرنا، نہ اس کتاب میں، نہ اس کتاب کے احکامات میں، اور نہ اس بات میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس لیے گزارش یہ ہے جتنا یقین کی طرف بڑھیں گے اتنا اللہ کی طرف بڑھیں گے، اور جب اس کی طرف بڑھ گئے تو پھر وہ یہ فرماتا ہے کہ تم ایک بالشت آؤ میں دو بالشت، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے. اور پھر وہ یہ فرماتا ہے کہ جب تم میری طرف آ جاؤ گے تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے صراط مستقیم پہ چلا دوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.